دوسرا طبقہ ہے احبار سوء، علماء سوء، جو علم میں بہت اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچ کر دنیا پرستی کی خاطر دین میں خرابی کرتے ہیں، یا بزدلی اور خوف کی وجہ سے دین میں خرابی کرتے ہیں۔ یہ کوئی تاریخی حقائق اٹل جن کو تاریخ سے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، ان کو انسان دیکھ کر چلے اور پڑھ کر چلے۔ تاریخ اس لیے محفوظ کی جاتی ہے تاکہ پیچھے جو غلطی میں آگے والے ان سے بچیں۔ یہ خلافت عباسیہ کے زمانے میں آپ نے شاید کہیں تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر پڑھا ہو، خلق قرآن کے نام سے ایک فتنہ اٹھا تھا، بہت بڑا فتنہ، اور وہ بھی اسی طرح اس کے پیچھے بادشاہت کا زور تھا، تو وہ بادشاہت کے زور پر اسے رائج کر دیا گیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے خلاف کھڑا کیا اور انہوں نے بہت عظیم قربانیاں دے کر اسے ختم کیا۔ یہ جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، یہ قاضی ابن ابی لیلہ اس شخص کا نام تھا جس نے یہ قاضی ابن داؤد، احمد ابن داؤد، جس نے یہ مذہب ایجاد کیا تھا، اور وہ بادشاہ کو اس کے دلائل پسند آ گئے، تو بادشاہ نے باقی علماء کو کہا کہ آ کر اس سے مناظرہ کرو، اگر تم نے اس پر اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کر دی تو تمہاری بات مان لی جائے گی، ورنہ اس کی۔ اب حضرت عبداللہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیگر 29 علماء، جن میں سے اکثر امام احمد ابن حنبل کے اساتذہ تھے، بڑے تھے ان سے علم میں، مقام میں، عمر میں، ہر چیز میں، یہ تیار ہو کر چلے بادشاہ کے دربار کی طرف کے جاتے ہیں، اور وہ قاضی وہاں پر موجود تھا احمد بن داؤد، سے جا کے مناظرہ کرتے ہیں اور اپنے مذہب کا حق ہونا اس پر ثابت کرتے ہیں۔ جو بادشاہ کے سپاہی لینے آئے ہوئے تھے انہوں نے راستے میں ڈرانا شروع کیا اور کہا کہ آپ لوگ جا تو رہے ہیں لیکن بادشاہ تو پورے طور پر ان کی طرف ہو چکا ہے، تو آپ لوگ دلائل دیں گے اور بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کے نظریے کے خلاف ہیں، تو وقتی طور پر اس نے کچھ کہا نہ بھی کہا تو بعد میں تو وہ ضرور مارے گا اور جیلوں میں ڈالے گا، ستائے گا، تنگ کرے گا، کیوں اپنی جان کو عذاب میں ڈال رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں کرنے کے لیے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا اور میں نے دعا پڑھ کے، عافیت کی دعا پڑھ کے قدم اندر رکھا تو میرے پیچھے ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ 29 ائمہ جو اب ہم حدیث میں جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے کتنے ان کے نام ہیں، لیکن وہ راستے میں پولیس والوں کے ڈرانے پر ہی جو ہے وہ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ بس بادشاہ کو سلام دے دینا ہمارا، خاموشی سے۔ وہ تو امام صاحب ایک ایک کرتے 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 تو اکیلے امام صاحب اندر گئے اور پھر انہوں نے ماریں بھی کھائیں، تکلیفیں بھی اٹھائیں، لیکن یہ کہ فتنہ ان کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ تو فتنے کی جب یہ خوف فتنے کے ساتھ ہو تو ان لوگوں کی اکثریت اسی کی طرف یا تو عملی طور پر ہو جاتی ہے یا کم از کم اس کے بارے میں ایسی خاموشی اختیار کر لیتے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کی طرف ہے یا اس کی طرف ہے، دین کے اس مسئلے کے بارے میں اس طرح کی خاموشی کا رویہ اختیار کر لیں گے۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں 2 4 5 گنتی کے لوگ ہی ہوئے جو پھر خطرے کے وقت میں دین کے اس پہلو کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس بات پر کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، کوئی ستاتا ہے ستائے، کوئی مارتا ہے مارے، لیکن یہ بات چونکہ دین کی ہم کھڑے۔ آپ جہاد کے معاملے میں یہی رویہ دیکھ لیجئے، جہاد افغانستان ہوا، روس ٹوٹا، سارا ریاست پاکستان کی پورے طور پر جہاد افغانستان کے ساتھ تھی، پاکستان کے ہر مدرسے سے جہاد کے لیے طلبہ کو چھٹیوں میں باقاعدہ کرایہ ملتا تھا مدرسے سے، اور مدرسے کے والے حضرات کرایہ دیتے تھے کہ چھٹیوں میں آپ افغانستان چلے جائیں، جہاد کریں۔ ہر جگہ پر جہاد پر بیانات، کھلم کھلا جہاد کی باتیں، ہر رسالے میں جہاد کے مضامین ہر طرف ہوتا تھا۔ بعد میں کچھ وقت آیا جس میں وہ یعنی روس کی پر فتح ہوگی، بڑے بڑے علماء نے خود بھی جا کے شرکت کی اور وہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اب جب جہاد پر سختی اور تنگی کا وقت ہے کہ جہاد کا نام لینے پر جیل بھی ہو سکتی ہے، جہاد کا نام لینے پر مار بھی پڑ سکتی ہے، جہاد کا نام لینے پر گالی بھی آ سکتی ہے، جہاد کا نام لینے پر آپ حکومت کی نظر میں جو ہے وہ 4 شیڈول میں جا سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو اب آپ رویہ دیکھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دنیا سے اہل علم ختم ہوں گے یا دنیا سے وہ قرآن ختم ہو گیا جس سے پہلے ان کو جہاد سمجھ میں آتا تھا اب نہیں آتا، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ خوف کے وقت میں اس طرف کھڑے رہنا یہ پوری تاریخ ہے اس طبقے کی، پوری تاریخ کی، کبھی بھی سارے لوگ نہیں کھڑے رہ پاتے، اور سارے کیا اکثر بھی نہیں کھڑے رہ پاتے۔ جو لوگ صحیح ایمان والے ہوتے ہیں یعنی جو خرابی نہیں کرتے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور جن کو زیادہ لگ جاتی ہے منہ کو، پیسہ لگ گیا کوئی چیز لگ گئی، وہ باقاعدہ خرابیاں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنی کی ہوئی باتوں کو کل تک جھٹلانا شروع کر۔ آج اس پاکستان میں جہاد کے اوپر اعتراضات، جہاد کے بارے میں تلبیسات، شکوک و شبہات پھیلانے میں سب سے بڑا نام جاوید احمد غامدی کا ہے۔ اس کی تالیفات اور یہ ساری چیزیں اور اس سے جو متعلق لوگ ہیں یہ سارے ہیں۔
آپ اسی جاوید احمد غامدی کی اس جہاد افغانستان کے بارے میں آج سے 20 سال پہلے کی تحریریں پڑھ کر دیکھ لیجئے. آپ کو ایسا لگے گا جیسے کسی بہت بڑے مجاہد اسلام نے یہ کتابیں لکھی ہیں اور وہ ساری چیزیں لکھی کہ ریاست اس وقت چونکہ جہاد کے ساتھ تھی تو اس شخص نے جہاد کے حق میں ایسے دلائل اور ایسی باتیں لکھی ہیں جو بہت کم علماء نے لکھی ہوں اس طرح. اور بعد میں جب پرویز مشرف آیا تو پرویز مشرف نے وہ ایک ادارہ بنا کے دے دیا, بڑی بڑی تنخواہیں رکھ دی. وہ پرویز مشرف کے جاتے ہی وہ ادارہ بھی بند ہو گیا, غامدی بھی پاکستان سے بھاگ گیا, ملائیشیا جا کر بیٹھا, المورد کو تالا لگا ہوا ہے لاہور میں, اور وہ ساری چیزیں. لیکن کیسا زبردست یو ٹرن لیا بالکل کہ جہاد کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ جہاد کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں, اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دے دیا. اس ملعون سے کوئی پوچھے اگر جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی خصوصیت تھا, جس چیز پر سب سے زیادہ اس کا علمی زور صرف ہوا یہ بات ثابت کرنے پر کہ جہاد مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں, یہ اللہ کے نبی کی اور صحابہ کرام کی خصوصیت تھا, انہی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا. تو اس سے کوئی پوچھے یہ روس کے خلاف جہاد نبی کے زمانے میں ہوتا یا صحابہ کے زمانے میں ہوتا, کہ اس کے حق میں اتنے بڑے دلائل لکھے, ضیاء الحق سے ایوارڈ لیا کتاب لکھے, اور ضیاء الحق نے میڈل بھی دیا, پیسے بھی دیے اور پلاٹ بھی دیا, سارا کچھ, کہ اتنی بہترین کتاب جہاد کے حق میں لکھی ہے. اور ضیاء الحق کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آدمی تھا یا صحابہ کرام کی جماعت کا آدمی تھا کہ اس کے لیے وہ جہاد ٹھیک تھا, اس کو کتاب لکھ کے دی. آج پرویز مشرف آیا تو اس کے لیے یہ لکھ دیا کہ جہاد خصوصیت تھا, اس لیے مسلمانوں کے لیے حرام ہے جہاد کا نام لینا بھی. یہ لوگ ہوتے احبار سوء. اور یہ اور جو مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ اکثر لوگوں نے جہاد کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی. یعنی افسوس کی بات یہ, قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا جہاد کتاب, ایسی ایسی تفاسیر لکھی جا رہی, بڑے بڑے جبال علم لکھ رہے ہیں. کہ میں اس دن ایک تفسیر دیکھ رہا تھا, میں یعنی کتنی دیر حیرت میں ڈوبا رہا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, دنیا کے ایک ایک بچے کو بھی پتا ہے مسلمان کو کہ یہ شہداء کے فضائل میں آیت نازل ہوئی, اور کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے. یعنی ایسی تفسیر لکھی ہے, کمال کا فن. یعنی میں فن تو مان گیا کہ اہل علم کے فن میں ان سے زیادہ ماہر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. آیت کی پوری تفسیر لکھ دی, نہ اس میں شہید کا لفظ آیا, نہ شہید کی کوئی فضیلت آئی, نہ شہادت کی کوئی بات آئی, نہ جہاد کا لفظ آیا. اور بہترین تفسیر لکھی, جس تفسیر کو آپ غلط بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ غلط بات اس میں کوئی بھی نہیں ہے. جو اصل بات تھی وہ موجود نہیں ہے, لیکن غلط بات بھی کوئی نہیں جس کی بنا پر آپ لوگوں کو کہیں کہ غلط تفسیر لکھی. تو ایسی فنکاری سے اپنے آپ کو بچایا کہ کل کو کوئی تفسیر لے آ کے پیش کر دے کہ یہ آپ نے شہداء کے فضائل لکھ دیے, لوگ اس کی وجہ سے اشتعال انگیزی ہو رہی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے جہاد پر جا رہے ہیں, تو میرے لیے مصیبت ہو جائے گی. تو آیت کی تفسیر لکھ دی اور اس میں سے شہادت کو بھی خارج کر دیا. تو اکثر لوگ اس فن کو اختیار کر لیتے ایسے وقت میں. تو کوئی کھڑا کون رہے گا وہ آگے آنے والی تاریخ فیصلہ کرے گی کہ وہ امام احمد کی طرح کوئی اکیلا ایک آدمی ہوگا, یا کسی زمانے میں 2 آدمی ہوں گے, کسی زمانے میں 4 آدمی ہوں گے جو اس سارے فتنے کے زمانے میں بھی کھڑے رہیں گے. اور اپنے زمانے میں آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے جو گالیاں حضرت مجدد الفسانی کو ان کے زمانے کے علماء نے دی ہیں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس زمانے کے اہل حق کو اور اہل جہاد کو کیا گالیاں اپنے دیتے ہوں گے, جتنی گالیاں حضرت شاہ ولی اللہ کو, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو, ان لوگوں کو ان کے زمانے کے علماء نے اور معاصر علماء نے ان کو لکھا ان کے بارے میں سارا کچھ. یہ جو بعد میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ وہ مجدد تھے اور وہ جو ہے وہ بڑے انہوں نے تجدیدی کارنامے کی اور فلاں کیے, یہ فیصلے بعد میں آنے والا شخص کرتا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے زمانے میں کیا کیا نہیں کہا ان کے اساتذہ نے, ان کے لوگوں نے, اور سارا کچھ. یہ بعد کا زمانہ یہ کہنے پر ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے مجدد تھے. تو یہ سب کچھ بعد میں ہوتا ہے. اور اس زمانے کی جو تاریخ بھی جو بعد میں لکھی جائے گی وہ ضرور لکھے گی کہ پرویز مشرف نام کا ایک میراثی آیا تھا اور اس نے 2 مکے اٹھا کر جب یہ کہا کہ جہاد کی بات ختم, تو ہمارے وہ بڑے بڑے علماء, ہمارے وہ بڑے بڑے حضرات جو افغانستان کے جہاد میں شرکت کے کارنامے فخر سے سنایا کرتے تھے, بڑے بڑے سفر نامے لکھے گئے, سارا کچھ. پیچھے والوں نے وہ سفر نامے مٹا دیے اور انہوں نے جو بہت سے لوگ جو ان میں سے زندہ رہے انہوں نے جہاد کا نام لینا ترک کر دیا. قرآن مجید کی ایسی تفاسیر لکھی جس میں قرآن مجید کی آیات جہاد کی تفسیر بھی کر گئے اور لفظ جہاد بھی اس میں نہ آنے دیا. یہ سارے کارنامے علماء نے کیے. اور اس وقت میں جو لوگ جہاد کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے جہاد کی خاطر جیلیں برداشت کی, ماریں کھائیں, دھکے کھائے, پابندیاں برداشت کی. وہ کون لوگ تھے؟ بعد میں آنے والا مورخ جھوٹ نہیں بولے گا. وہ سارے لوگوں کے چہروں سے نقاب نوچ کے, پردے اتار کے وہ دنیا کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ سب کچھ اس طرح ہوا.
اللہ رب العزت نے یہ حقیقت آشکار کر دی قرآن مجید میں ہی کہ ایسا ہوتا ہے، اور انہی راستوں سے۔ اور تیسری خرابی اس کا راستہ ہے فرمایا احبار سوء و رہبانها، ایسے لوگ جو لوگوں کے دینی نفع کے لیے جھوٹ گڑنا اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں کہ جھوٹی بات کر دو تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے، غلط بات کر دو تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اللہ کا خوف دلانے کے لیے صحیح باتیں ختم ہو گئیں، قرآن ختم ہو گیا۔ فضائل بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح روایات ہے وہ ختم ہو گئیں، تو فضائل کی جھوٹی روایات اور جو ہے وہ رقاق کی جھوٹی روایات اور زہد کی جھوٹی روایات اور یہ ساری چیزیں گھڑ گھڑ کے، اور جو کوئی ایسا عمل جو ہے وہ اپنے دماغ میں جہالت کی وجہ سے کر لیا کہ شریعت کا حکم اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس کو شریعت بنا کے مریدوں کے ایک پورے سلسلے میں عام کر دینا کہ حضرت یوں کرتے تو سارے یوں کرو، اس راستے سے فرمایا جو خرابی آتی، کیونکہ لوگ اس خرابی کو لیتے کہ اتنا بڑا بزرگ یہ کام کر رہا ہے تو وہ جو ہے یہ کام کس طرح غلط ہو سکتا ہے، تو وہ فوراً اس طرح کر کے لے، تو ایسی خرابی کو ختم کرنے میں بہت زمانہ لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہی وہ مسلمانوں کے ذہنوں سے محو ہو پاتی ہے۔ باقی کوئی اس طرح کے چرسی بنگی موالی یہ جو مزاروں پر بیٹھ کر دین اسلام میں بدعتیں ایجاد کر لیتے اور یہ سارا کچھ، یہ تھوڑے ہی وقت کی چیزیں ہوتی ہیں یا ایک محدود دائرے میں رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی۔ ان تین راستوں سے جو خرابی آتی ہے وہ ایک عمومی اثر اپنے اندر رکھتی ہے اور وہ عمومی طور پر پھیلتی ہے، عمومی طور پر مسلمانوں میں رائج ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی طرف تنبیہ فرمائی۔ اے ایمان والو، بہت سے علماء اور بہت سے درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے یعنی جہاد سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور پھر داغے جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں، اور کہا جائے گا یہ وہ تمہارا مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، پس اس کو جمع کرنے کا مزہ چکھ لو۔